Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے راؤنڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ تلاوت کریں گے اپنے اپنے انداز میں، اور ہمارے ججز یہاں پر موجود ہوں گے، ترتیل میں جو ہے یہ آیت پڑھیں گے۔ تو ہر بچہ انشاءاللہ 2 آیتیں پڑھے گا، اس کے بعد ہمارے ججز یہاں پر موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گے، ہماری اصلاح کریں گے کہ بچوں نے کیسا پڑھا ہے، کیا غلطیاں کی، اور پھر یہ ان کو نمبرز بھی دیں گے، اور پھر جو زیادہ نمبرز لے گا آخر میں انشاءاللہ اس کو پوزیشن بھی ملے گی۔ تو پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں، جی شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ماشاءاللہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 30 سورہ علم نشرح کی تلاوت سنی ہے۔ اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ سورت کے شروع میں وہ نعمتیں بیان فرمائی گئی جو رب تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، یعنی اللہ کریم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت سے بھر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا جو مشکلوں اور مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں۔ اس صورت کے آخر میں نماز کے بعد دعا مانگنے اور اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اس صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ مشکلات کے بعد آسانی ملتی ہے، مشکلات کے بعد
آسانی ملتی ہے، اس لیے مشکلات کے وقت پریشان نہ ہوں بلکہ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار فرمائیں۔ نمازوں کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیں، اللہ پاک ہی پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہی مشکلات سے نکالنے والا اور آسانیاں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ پریشانیاں بھی حل ہوں گی۔ اب ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور ججز سے پوچھتے ہیں کہ کیسی تلاوت کی ہے، کیا غلطیاں کی ہیں، اور کتنے ہمارے ججز جو ہے کتنے نمبر بچوں کو دیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے جج علی اصغر بھائی کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ، عزیر الطاری نے ترتیل میں تلاوت مجید فرمائی ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کی کچھ اغلاط آئی ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں۔ بیٹا آپ نے جیسے آغاز کیا علم نشرح، تو شین میں مجھے ایسا لگا آپ نے شین میں کلکلا کر دیا۔ اس کے بعد حرف صاد چونکہ مستعلیہ میں سے ہے، اس کو کامل پر آپ نے کرنا چاہیے تھا، اس کی ادا میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی۔ پھر آگے آپ بڑے ووضعنا، اس کو ایک الف رکھنا تھا، تھوڑا زیادہ دراز کر دیا، اور جب آپ نے وز رک پڑھا تو وز کو آپ نے کلکلا کر دیا، وز رک کر دیا۔ تو بہرحال اوورآل آپ کی کوشش کو دیکھتے ہوئے عزیر الطاری کو ہم 100 میں سے 90 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ عزیر الطاری نے آغاز تو کیا اور کوشش بھی کی پڑھنے کی۔ تو پہلی آیت کا جو پہلا کلمہ تھا علم نشرح، اب میم ساکن جو ہے یہاں پر بیٹا اظہار شفوی کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ علم نشرح، تو یہاں غنہ نہیں کرنا، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو اظہار شفوی جب میم ساکن کے بعد با میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ دوسرا جو قاری صاحب نے ماشاءاللہ توجہ دلائی، صاد جو یہ صفت ہے، اس کی پر پڑھنا ہے، ہر حالت میں پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے نا، اس کو کوشش کریں کہ اس کو پر پڑھا کریں آگے۔ اور اسی طرح وز زرق زا جو ہے اس میں آپ نے کلکلا کیا ہے، کوشش کریں انشاءاللہ، مزید کوشش کرتے رہیں گے تو آئندہ آپ اللہ نے چاہا تو 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وقت آپ کی پوزیشن جو ہے 100 میں سے 90 نمبر آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور عزیر الطاری کو 90 نمبرز ماشاءاللہ دونوں ججز کی جانب سے ملے ہیں۔ تو ہمارے دوسرے جو پارٹیسپیٹ جنہوں نے کیا ہے غلام طاہا طاری، جی علی اصغر بھائی، انہوں نے کیسا تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ، غلام طاہا طاری نے آغاز اچھا کیا ماشاءاللہ۔ آیت کی آپ نے کوشش اچھی کی، مد کی مقدار میں تھوڑی سی معمولی سی کمی رہ گئی، لیکن یہ ہے کہ صحیح ہے، درست مانا جائے گا اس کو۔ اور اس کے بعد پھر بیٹا آپ نے جب آخر میں وقف کیا تو آخر میں آپ نے پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس میں بھی یہی غلطی محسوس ہوئی، جس طرح قاری صاحب نے ابھی وضاحت فرمائی کہ وز رق میں کلکلا غیر کلکلا ہے، تو یہ کاف جو ہے یہ بھی غیر کلکلا ہے۔ اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے صفت ہمس اور صفت شدت کے اشتراک سے، اس آواز میں اور کلکلا والی آواز میں فرق ہے۔ جو کلکلا والی آواز ہے وہ جو آپ نے ادا کی، اس طرح آپ نے پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے نا۔ اب جو میں آپ کو صفت عرض کر رہا ہوں، جو 2 صفات سے مل کر ایک آواز بن رہی ہے، وہ یہ آواز آئے گی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ماشاءاللہ، یہ کاف کی جو آواز ہے نا، سبحان یہ اس کی اصل ادا ہے۔ بہرحال آپ کی کوشش اچھی تھی، آپ نے کوشش کی کہ آپ اس صفت تک پہنچ سکیں، تو چونکہ آپ ابھی اوائل میں ہیں، سیکھنے کے مراحل میں ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہی تو آپ ضرور بیٹا سیکھیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ قاری قرآن بھی بنیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہیں ماشاءاللہ، اور خوب خوب خدمت بھی کرتے رہیں۔ آمین اللہم آمین۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، ان کو ہم ہمارے غلام طاہا طاری کو 100 میں سے 95 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غلام طاہا طاری جو ہیں آغاز بہت اچھا کیا، اور ماشاءاللہ بیٹا آپ کا لہجہ بہت، ترتیل کا جو لہجہ ہے اچھا ہے اور انداز بھی اچھا ہے۔ مزید آپ مشق کرتے رہیں گے تو امید ہے ایک وقت میں آپ بہت اچھے قاری القرآن بن جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہی آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے ذکر جو قاری صاحب نے توجہ دلائی، غیر کلکلا میں آپ نے کلکلا کیا، اوورآل ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے، 100 میں سے 95 نمبر دیا۔ سبحان اللہ۔
علی رضا بھائی نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی بیٹا آپ نے غنہ کی مقدار میں تھوڑی سی ایک جگہ کمی کر دی نون مشدد کے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے جب ایک بار آیت پڑھی، پھر جب آپ نے پیچھے سے ملا کے پھر اٹھایا، اچھا لگا بہت سن کر، آپ کی تلاوت مزہ آ رہا تھا ماشاءاللہ، لہجہ بھی اچھا ہے آپ کا. اچھا کمی جو محسوس ہوئی نا، پھر بیٹا آپ نے آگے سین میں جو کلکلہ کیا، 4 حروف آگے آ رہے ہیں، سین 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 سین، 4 حروف سین کے ہیں، جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر آگے آپ نے پڑھا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یہ عسری یس نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسری یسرا. یہ بھی غیر کلکلہ میں کلکلہ ہو گیا، تو اس چیز کا بیٹا خیال رکھا کریں. آپ کی کوشش اچھی تھی، تو ہم علی رضا عطاری کو 100 میں سے 95 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ علی رضا نے بھی اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ، پرانے طالب علم ہیں. یہی جو قاری صاحب نے ان کی اغلاط محسوس کی، چاروں جو سین آپ نے بیٹا یہ غیر قلقلہ ہے، اس میں ہلتے ہوئے محسوس ہوئے. اوورال ماشاءاللہ آپ نے اس کے علاوہ اچھا پڑھا ہے. آپ نے کوشش کریں کہ یہ جو حروف صفیر یا سین، ان میں سیٹی کی آواز تو آئے گی لیکن ان کو ہلانا نہیں ہے، قلقلہ نہیں کرنا. 100 میں سے آپ کو 95 نمبر دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب، طاہب بھائی نے کیسا پڑھا ہے، آپ پہلے ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ تہامت تارین ہے جی طاہبت، دونوں آیتیں نے درست انداز میں سنا ہے، بہت اچھا. ماشاء اللہ ماشاء تو ان کو ایکسیلنٹ 100 میں سے 100 نمبر. اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، اور میں بھی ان کو 100 میں سے 100 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور آپ نے بھی دیکھا ہمارے ججز نے کس طرح اصلاح فرمائی. اب دوسرے راؤنڈ کی طرف ہم بڑھیں گے. Voice of Quran, 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 voice of Quran. دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. دوسرا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہے. اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ میں سوال کروں گا، جب میں سوال مکمل کر لوں اس کے بعد جب میں جی کہوں تو آپ کو بزر بجانا ہے، اور جو سب سے پہلے بزر بجائے گا اس سے پھر جواب لیا جائے گا. تو بزر بجانا ہے، لیکن بزر بجانے کے بعد اس پہ سے ہاتھ ہٹا دینا ہے، بجا کر ہی نہیں رکھنا ہے. تو چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے حق اللہ پاک کی طرف سے ہے؟ جی سب سے پہلے بزر بجایا ہے عزیر عطاری نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. ترجمہ، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف، پوچھتے ہیں کہ عزیر عطاری نے بزر تو پہلے بجایا ہے، جواب بھی صحیح دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ تو قاری صاحب کی سے ہم پوچھتے ہیں. جی قاری صاحب. عزیر عطاری نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا. من الممترین، میم ساکن میں یہاں بیٹا اظہار شفیع کرنا تھا آپ کو نا ظاہر، کچھ غلطی محسوس ہوئی، نمبر نہیں کاٹتے، آئندہ تھوڑا احتیاط کر کے پڑھیں. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی میں بھی ایگری کروں گا قاری صاحب کے ساتھ. آپ نے یہاں گنہ بس ایسا غیر محسوس انداز میں کیا تو رعایت دیتے ہیں، آئندہ احتیاط کیجیے گا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. کون سی آیت میں مسلمانوں اور کافروں سے فرمایا گیا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ پاک تم سب کو اکٹھا یعنی جمع کر کے لائے گا؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے غلام طاہا عطاری نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کل نفس لما علیہا حافظ.
تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا۔ ماشاءاللہ غلام طاہر طاری نے بزر بجایا سب سے پہلے۔ اب انہوں نے آیت درست پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے یا غلطیاں کی ہیں درست پڑھی ہے، یہ تو ہمارے ججز ہمیں بتائیں گے۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی غلام طاہر طاری نے بزر پریس کیا لیکن جواب غلط دیا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ غالباً پڑھا انہوں نے۔ طارق۔ تو بیٹا یہ جواب اس کا تھا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، لہٰذا اس راؤنڈ میں آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب آپ کچھ نمبر دیں گے غلام طاہر طاری کو؟ بزر پہلے بجایا تو اس کے کچھ نمبر دیں گے؟ ماشاءاللہ بزر پہلے بجایا، لیکن اگر بزر بجانے کے نمبر ہوتے تو لازم ان کو دیے جاتے، چونکہ آیت انہوں نے سیریت سے پڑھی نہیں تو ان کو کچھ نمبر 0 نمبر۔ اچھا 0 نمبر۔ تو چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا علی رضا طاری نے، سب سے آخر تک بھی بجایا ماشاءاللہ۔ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ ترجمہ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں علی رضا طاری نے بزر تو پریس کیا لیکن جواب بھی درست دیا یا نہیں؟ جی آصف بھائی۔ جی ماشاءاللہ علی رضا نے آیت پڑھی فاذکرونی اذکرکم۔ زال بیٹا یہاں غیر قلقلہ ہے، یہ یہاں قلقلہ نہیں کرنا تھا، زال ہلتا ہوا محسوس ہوا ہے۔ اور ولا تکفرون حرف مدہ کی یہ ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے نا قائم مقام، اس سے زیادہ نہ دراز کریں۔ آپ کو 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی میں ایگری کروں گا قاری صاحب کے ساتھ، بس ایک توجہ اور عرض کرنا چاہوں گا۔ بیٹا آپ نے فذکرونی یہ تو آپ نے کیا ہی کلکلہ، پھر اذکرکم وہاں بھی کلکلہ کیا، پھر آ کے جو آپ نے پڑھا نا اور یہاں پہ را پر ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو آپ پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اذکرکم کوروکم، کور ہوگا کرو نہیں ہوگا، ایسا محسوس ہوا۔ تو بہرحال آپ کو ہم 10 میں سے 8 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ 3 سوال ہو چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، لیکن تینوں سوال اس بار ماشاءاللہ مختلف بچوں نے دیے ہیں، بڑا ہی اچھا مقابلہ چل رہا ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4، کس آیت میں مسلمانوں کو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عزیر الطاری نے۔ جی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح۔ ترجمہ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عزیر الطاری نے درست آیت پڑھی ہے اور کیا غلطیاں کی ہیں یا نہیں؟ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ عزیر بھائی نے اس راؤنڈ میں دوسرا درست جواب دینے کی کوشش کی ہے اور جواب تقریباً درست ہے۔ آخر میں بیٹا جو آخری حرف تھا نا، آخری کلمہ تھا، اس میں غلطی آ گئی۔ بالصبر والصلاح میں جو گولتا ہے وہ وقف میں ہا ساکن سے بدل دیا جاتا ہے نا، آپ نے اس کو گولتا کو بدلا لیکن آپ نے ہا ساکن سے بدلا، والصلاح کر دیا، جبکہ یہ والصلاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عزیر الطاری کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ عزیر نے بھی کوشش کی اچھی، مگر آیت پوری پڑھی لیکن آخری جو کلمہ ہے والصلاح، ایک تو حرف مصالحہ کا صاد یہ درست پر نہیں کیا، اور گولتا کو وقف میں ہا سے بدلتے ہیں، آپ نے بدلا لیکن ہا سے، وہی جو قاری صاحب نے توجہ دلائی، آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے 5ویں سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5، کس آیت میں ہے کہ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ جی اس بار پھر سب سے پہلے بزر بجایا عزیر الطاری نے۔ جی ان اللہ مع الصابرین۔
ترجمہ: بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کیا عزیر الطاری نے اس بار آیت پوری درست پڑھی ہے یا آخر میں پھر غلطی کر دی ہے؟ جی قاری صاحب، آصف بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ، جواب درست دیا ہے، 10 میں سے 10 میں بھی پیش کر رہا ہوں، لیکن توجہ عرض کروں گا بیٹا، حرف مدہ کو ایک الف کی مقدار پر رکھیں، زیادہ دراز نہ کریں ایک الف سے، ٹھیک ہے؟ تو عزیر الطاری کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عزیر الطاری بڑے فارم میں ہیں آج ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 6، کس آیت میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا تاہم الطاری نے۔ جی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات۔ ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ جی اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تاہم الطاری نے کیسا جواب دیا ہے؟ جی علی اصغر بھائی۔ ماشاءاللہ پوری آیت درست پڑھی اور آخر میں تو انہوں نے حیران کر دیا جو تا کی ادائیگی کی۔ ماشاءاللہ یہ ماہر لوگ ہی تا کی، یہ ساری آپ کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ، یہ جو آپ کاف اور تا جو درست کروا رہے ہیں ماشاءاللہ، باریکیاں تو ماشاءاللہ اچھا لگا سن کے اور ماشاءاللہ۔ مزہ آیا۔ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ تو تاہم الطاری کو 10 میں سے 10 نمبر دیے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ آواز ادائیگی دونوں زبردست، اور پہلا جواب وہ بھی ماشاءاللہ مدینہ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف، جو کہ ہمارے اس راؤنڈ کا دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ سوال ہے۔ سوال نمبر 7، کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے شہید زندہ ہے مگر تمہیں معلوم نہیں؟ جی تو اس بار سب سے پہلے بزر جو بجایا ہے وہ علی رضا الطاری نے بجایا ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ترجمہ: بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ علی رضا الطاری نے آیت درست پڑھی ہے، کوئی غلطی کی ہے، کیسا پڑھا ہے؟ جی قاری صاحب، آصف بھائی۔ جی بیٹا ماشاءاللہ علی رضا آپ نے اچھا پڑھنے کی کوشش تو کی، لیکن لہجے پہ بھی توجہ ہو، لیکن لہجے سے زیادہ حرف کی ادائیگی، قواعد اجرا، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے نا۔ اس کو بھی واضح کر کے پڑھیں، شین ہے تو شین، ہا ہے تو ہا، یا تنوین کا قاعدہ اس کو واضح کر کے پڑھیں۔ ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی علی رضا الطاری نے جواب درست دیا ہے، لیکن شین میں کلکلا محسوس ہوا، لہٰذا ان کو ہم 10 میں سے 9 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آخری سوال اس راؤنڈ کا، اب دیکھتے ہیں یہ جواب کون دیتا ہے۔ آسان ہے اور بڑا ہی آسان جواب ہے۔ سوال نمبر 8، وہ کون سی مشہور آیت ہے جو بری خبر سنتے وقت اور مصیبت کے وقت پڑھنی چاہیے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے تاہم الطاری نے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ترجمہ: ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور اس بار سب سے پہلے علی اصغر بھائی سے ہم کمنٹس لیتے ہیں۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ لہجہ بھی اچھا تھا، جواب بھی درست تھا۔ بیٹا ایک چیز پہ توجہ رکھیں، جیسے آپ نے آغاز کیا انا للہ، اس میں ایسا لگا آپ نے اس کو یوں پڑھا انا للہ، تو ایسا لگا لام کو آپ نے بڑی شدت کے ساتھ ادا کیا، تو شدت اس میں نہیں ہے بیٹا۔ انا للہ، للہ ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو۔ پھر آگے وَإِنَّا میں مد تھی، مد کیا آپ نے لیکن مقدار تھوڑی کم رکھی۔ پھر تھوڑا سا اور آگے آپ گئے تو راجعون میں ایسا لگا کسرہ جو ہے وہ مجہول ہو گیا، راجعون ہو گیا، جے نہیں جی پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کو نمبر دے رہے ہیں تاہم الطاری کو 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی قاری صاحب کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، ماشاءاللہ، اور 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور دوسرے راؤنڈ کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے۔ تیسرے راؤنڈ اب ہمارا شروع ہوگا۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice
voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور وہ آیت ہمارے جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ آیت اسکرین میں دیکھ کر یہ درست پڑھیں گے اور حروف کا بھی خیال رکھنا ہے, مدات کا بھی خیال رکھنا ہے, قلقلہ کا بھی خیال رکھنا ہے اگر ہو تو. وہ تمام اگر خیال رکھیں گے تو ان کو نمبرز دیے جائیں گے. ہمارے ججیز موجود ہیں تو ایک ایک کر کے آیت پڑھیں گے. تو تیسرا راؤنڈ ہم شروع کرتے ہیں. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. عزیر الطاری نے دونوں آیتیں پڑھی, اب درست پڑھی, کیا غلطیاں کی ہم اپنے ججز سے پوچھتے ہیں. جی علی اصغر بھائی. بیٹا جب آپ آغاز کرتے ہیں نا تلاوت کا تو حرف مدہ میں تو خیر آپ مقدار مساوات نہیں کر رہے ہیں, آگے پیچھے آپ کی مقدار چل رہی ہوتی ہے, بڑھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک الف بھی رکھتے ہیں. جو میجر مسٹیکس آپ کی میں نے نوٹ کی ہیں, فذالکم اللہ ربکم الحق, یہاں پہ قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے. ایک غلطی آپ کی یہاں پر میں نے نوٹ کی. اگلی غلطی آپ کی نوٹ کی, بعدل کا جو لام تھا لام ساکن اس کو ایسا لگا آپ نے ہلا دیا. فانا میں آگے آپ آئے تو فانا میں نون مشدد کا گنہ تھا, پھر اس طرح تس اور عفون میں صاد کی جو ادا تھی اس میں ہلا دیا, قلقلہ کر دیا, تس اور کر دیا آپ نے, تس اور عفون تھا. اور آخر جب آپ وقف کر رہے ہیں دونوں آیتوں میں تو وقف میں ناک میں آواز چلی جاتی ہے آپ کی, جیسے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, رفون نہیں رفون, اس چیز کا خیال کریں. اچھا اگلی آیت میں بیٹا آپ نے پڑھا كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا. یہاں پر مد جو مقدار تھی اس میں کمی محسوس ہوئی, تھوڑا سا گننے میں بھی کمی محسوس ہوئی. آپ کی اوور آل کارکردگی کو ہم دیکھتے ہوئے آپ کو نمبر پیش کریں گے. 100 آؤٹ آف 85 نمبرز آپ کو دیے جائیں. سبحان اللہ. یہ ماشاءاللہ عزیر الطاری نے پڑھنے کی کوشش کی, اچھا اندازہ رہا. یہی قاری صاحب نے جو توجہ دلائی, حق یا مشدد ہے, جب حرف قلقلہ مشدد ہو تو اس کو بیٹا خوب جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا. اسی طریقے سے آپ نے الا الضلال, ضاد کو ایسا محسوس ہوا کہ دال سے پڑھا آپ نے, الا الضلال ضاد, اس کو پر بھی پڑھنا ہے, اس کا مخرج بھی الگ ہی ہے نا. اور فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, صاد میں قلقلہ نہیں ہوتا, آپ نے اس کو ہلایا. اور دوسری آیت کے اندر آپ نے جو پڑھا كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ, یا مدہ اس کو آپ نے دراز کر دیا, ایک الف سے زیادہ پڑھا ہے آپ نے, کھینچ دیا نا. تو کوشش کریں اس طرح کی غلطی نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آپ کو 80 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اوورآل کوشش اچھی کی عزیر الطاری نے. اب چلتے ہیں غلام طہ طاری کی طرف. جی شروع فرمائیں. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ غلام طہ طاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. ماشاءاللہ غلام طہ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کری. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بیٹا آپ نے ربکم الحق, قلقلہ تو کیا ہے لیکن ایسا لگا کہ قاف پہ ضمہ یعنی پیش
حق ایسا واضح ہوا نا, مجھے محسوس ہوا. اسی طرح فماذا بعد الحق, اس کے مشدد جو حرف کی ادائیگی اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. اور کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین, بعض اوقات یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کو حدر میں پڑھنا ہوتا ہے جلدی. یہ جو راؤنڈ ہے یہ حدر کا چل رہا ہے نا, ایسا محسوس ہو رہا ہے بعض جگہ اس کو حدر میں پڑھیں, ٹھیک ہے نا. یہ راؤنڈ جو چل رہا ہے یہ حدر میں, جی جی قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا جلدی پڑھنا ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بعض اوقات سکتے جیسی کیفیت ہو رہی ہے نا, اس سے بھی احتیاط کرنا ہے. آپ کو 100 میں سے 85 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی, غلام طه اتاری نے جب آغاز کیا تو آغاز ہی میں ترتیل والا انداز تھا بیٹا آپ کا, اور جو قاری صاحب نے توجہ دلائی صحیح فرمایا. حق میں جو لفظ حق جو ہے اس میں آپ کو کلکلا کے ساتھ حرف قاف کو پر بھی کرنا تھا, پر آپ نے نہیں کیا. آپ نے پڑھا فذالکم اللہ ربکم الحق, قنی ربکم الحق, یہ آپ کا جماؤ کے ساتھ کلکلا بھی ہو جاتا اور پر بھی ہو جاتا. اس کے علاوہ پھر آپ نے 100 آؤٹ آف 85 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی علی رضا اتاری. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. جی قاری صاحب. علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ, علی رضا اتاری نے بہت اچھا پڑھا, لیکن بیٹا غلطی وہی ہے کہ حدر میں پڑھنا ہے اس راؤنڈ میں نا. غلطی آپ کی ویسے تو غیر محسوس آئی ہے, وہ میں صرف توجہ دلاؤں گا. نمبر میں صرف آپ کے اس چیز کے کاٹ رہا ہوں کہ ترتیل میں آپ نے پڑھ دیا جبکہ آپ کو حدر میں پڑھنا تھا, اور یہی غلطی میں نے نوٹ کی تھی غلام طه اتاری کی. تو بیٹا یہ جو میں ابھی کمنٹ کروں گا یہ آپ دونوں کے لیے ہوگا. جیسے آپ نے پڑھا نا اپنا علی رضا بھائی, کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین, اس کے بعد جب آپ نے پڑھا فسقوا ان, اس میں کیا ہوتا ہے حمزہ کا جو زبر ہے نا وہ کھنچ گیا, جبکہ زبر کو کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. یہی غلطی ہمارے غلام طه اتاری نے بھی کی تھی, اس وقت میری توجہ نہیں رہی, تو پھر دوبارہ آپ نے بھی یہی غلطی کر دی, تو میں نے کہا چلیں ہاتھوں ہاتھ میں جو ہے اصلاح کرتا چلوں. تو اس کو بیٹا اس طرح پڑھیں گے فسقوا ان ڈائریکٹ آپ نے نون سے ملانا ہے, ان اور آن میں ذرا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو ہم علی رضا اتاری کو 100 میں سے 95 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. بیٹا ماشاءاللہ علی رضا آپ نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی, لیکن جو قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی نا بیٹا, ترتیل اور حدر میں فرق ہے. جو ترتیل والا راؤنڈ تھا نا آپ کا سب سے پہلے وہ ہو چکا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جلدی جلدی پڑھنا ہے, اس کو کہتے ہیں حدر. جس طریقے سے آپ نے دیکھا بعض قرآن حضرات تراویح میں ٹھہر کے مطلب قواعد مخارج کا خیال رکھ کے پڑھتے ہیں, تو آپ کوشش کریں حدر میں پڑھنے کی. اور دوسرا آپ نے جو آیت کا جو آخری جو کلمہ ہے نا لا یؤمنون, تو لا یؤمنون کا نون جو ہے نا یہ بیٹا ایسا محسوس ہوا حذف ہو گیا نا, لا یؤمنون جو نون تھا وہ گیا. تو آپ کو 100 میں سے 90 نمبر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تاہم شروع کریں. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا ضلال فأنا تصرفون كذلك حق
كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. جی تاہم اتاری ماشاءاللہ لہجہ بھی اچھا ہے بیٹا آپ کا، اور ادا بھی ستھری ہے آپ کی ماشاءاللہ، اچھا پڑھتے ہیں آپ، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ غلطی آپ کی لگ جاتی ہے. جیسے آپ نے آغاز کیا فذالکم اللہ ربکم یہاں پہ لام کو آپ نے ہلا دیا، فذالکم اللہ ربکم مل کر دیا نا. اچھا اسی طرح پھر آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی، فماذا بعد الحق الا ضلال پڑھا، جبکہ الا ضلال تھا، ایک غلطی یہاں آپ کی آئی. اچھا اس کے بعد پھر فانا تصرفون کر دیا، صاد میں بھی آپ نے ہلا دیا ساکن کو. پھر جب آپ نے دوسری آیت مجیدہ تلاوت فرمائی تو وہاں پر آپ نے علی الذین، وہاں پہ بھی تھوڑا سا زیادہ دیر آپ رکے، جبکہ علی الذین اس کو پڑھتے. اچھا اسی طرح جب آپ نے وقف کیا نا بیٹا یہاں پر، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا منفصل پر جب وقف کرتے نا، مد منفصل پر، تو اس کو وقف میں ایک الف پڑھتے ہیں. آپ نے پڑھا علی الذین فسقوا، علی الذین فسقوا، ایک الف. اب جب آپ اعادہ کریں گے، تو پھر آپ مد کریں گے، کیونکہ آپ نے وقف کیا، وقف میں بھی مد کر دی اور اعادہ میں بھی وقف کر دی، تو یہ ایک غلطی مانی جاتی ہے آپ کی. اور اسی طرح جو آپ نے دونوں آیتیں اختتام کی، اس میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ناک میں آواز جا رہی ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں. تو اوورآل آپ کی اچھی کوشش کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو 100/85 نمبرز دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی بیٹا ماشاءاللہ تاہم اتاری آپ کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور مستقبل میں آپ بہترین قاری نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن کوشش کریں، آواز اچھا ہونا یہ بھی ضروری ہے، قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اور حدر کے انداز میں آپ پہلے بھی توجہ دلائی تھی تمام طلبہ کی. کوشش کریں جب حدر کا کہا جائے تو حدر میں ہی پڑھنا چاہیے. آپ نے بیٹا پہلی آیت جو پڑھی ربکم الحق، اس کے قلقلہ جو آپ نے کیا کچھ کمی محسوس ہوئی. فما ذا دونوں الف مد ہیں، اس کو بھی آپ نے ایک الف کی مقدار سے زیادہ دراز کر دیا، تو یہ نہیں کرنا تھا نا. الا ضلال، تو یہ تو کلمہ ہی آپ نے غلط پڑھ دیا، الا نہیں پڑھا، الا ضلال پڑھا، الا جبکہ لام کو ضاد میں ملانا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. اور کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین، علی الذین کا جو لام مشدد ہے، مشدد حرف کو ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے 2 حرف کے برابر، لیکن ایسا محسوس نہ ہو کہ مد کی طرح نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو 100 میں سے 85 نمبر دیا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تیسرا راؤنڈ ہمارا اختتام تک پہنچا اور آپ نے دیکھا کہ تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب ہمارا آخری راؤنڈ نمبر 4، چوتھا راؤنڈ، یہ فیصلہ کرے گا کہ آج کے پروگرام کا ونر کون ہوگا، فرسٹ پوزیشن کون حاصل کرے گا. تو چلتے ہیں اپنے آخری راؤنڈ، چوتھے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. تو چوتھا راؤنڈ ہمارا پھر بزر راؤنڈ ہے. واپس میں آپ کو ایک دفعہ طریقہ بتا دوں، پہلے میں سوال بولوں گا، جب سوال بولنے کے بعد جب میں جی کہوں پھر بزر بجانا ہے اور بزر پریس کر کے ہاتھ ہٹا لینا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جو پہلے بجائے گا تو اس سے جواب لے لیا جائے گا. چوتھا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، سورہ طارق کی چوتھی آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں علی رضا اتاری. إن كل نفس لما عليها حافظ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ علی رضا اتاری نے بزر پریس کیا، اور بزر راؤنڈ میں ان کا ہاتھ ماشاءاللہ بہت تگڑا ہے، فوراً یہ پریس کر دیتے ہیں، اور جواب بھی درست دیا ہے بیٹا آپ نے. ہوا کیا کہ لہجے کے چکر میں نا آپ تھوڑا سا زیادہ ہی آگے بڑھ گئے. اچھا پڑھا آپ نے، لہجہ اچھا بنایا، اچھا ماشاءاللہ. لیکن ہمیشہ آپ یاد رکھیں مقدم ادائیگی کو رکھیں، پھر لہجہ جو ہے یہ یوں کہہ لیں سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان کل نفس لما آپ نے کر دیا تو اس کو
غنہ بھی کرنا تھا اور اتنا زیادہ دراز بھی نہیں کرنا تھا. پھر آخر میں جو ہے آپ نے حافظ کا جو واو ہے اس میں بھی لگا زا کی طرف آپ چلے گئے. حافظ ایسا تھوڑا سا آواز محسوس ہوا. بہرحال ہم علی رضا اتاری کو 10 میں سے 8 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا اور مزید کوشش کر سکتے ہیں آپ آئندہ مزید اچھا پڑھنے کی. قاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, 10 میں سے 8 نمبر دیا. سبحان اللہ. تو چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. سوال نمبر 2, سورہ اعلیٰ کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عزیر اتاری نے. سبحان اللہ. ان هذا لفی الصحف الاولی. جی ماشاءاللہ آپ کی بار عزیر اتاری نے بزر پریس کیا. بیٹا آپ نے ایک ہی غلطی کی یہاں پر, ان هذا لفی الصحف کر دیا, صاد کو سین پڑھ دیا. تو عزیر اتاری کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی بیٹا کوشش کریں صوت کی ادائیگی درست کریں نا, آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیا جاتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ غاشیہ کی آخری آیت, لاسٹ یعنی آخری آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجانے والے ہیں تاہم اتاری. ثم ان علینا حسابهم. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی تاہم اتاری کا جواب درست ہے لیکن جلد بازی کر رہے ہیں بیٹا, غنہ چھوڑ دیا ثم ان کا جو تھا, اور حسابہم میں ہا کی بھی ادا تھوڑی سی کامل ادا مجھے محسوس نہیں ہوئی. بہرحال تاہم اتاری کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تاہم اتاری نے اچھی کوشش کی, ماشاءاللہ. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4, سورہ فجر کی 5ویں آیت سنائیے. جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے تاہم اتاری نے. سبحان اللہ. هل في ذلك قسم الذي حجر. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف, پوچھتے ہیں تاہم اتاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں. جی علی اصغر بھائی. تاہم اتاری بیٹا آپ نے جب آغاز کیا تو حل لام کی ادا میں بھی تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی, اور پھر جیسے آپ آگے بڑھے تو ذالک قسم ان دو کلمات کے درمیان میں ایسا لگا غیر محسوس کلکلہ آپ نے کر دیا, تھوڑی دیر کے لیے رکے آپ, پھر قسم الذی آپ نے پڑھ دیا, حرکت ہی تبدیل کر دی. تو بہرحال اس راؤنڈ میں ہم تاہم اتاری کو 10 میں سے 8 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بیٹے تاہم اتاری آپ نے آیت کو درست پڑھنے کی کوشش تو کی لیکن کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. حل کی جگہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہا کو ہا سے تھوڑا سا تبدیل, تو کوشش کریں کہ ہا جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اس کو درست پڑھنے کی کوشش کریں. اور قسم الذی یہاں لام کے نیچے زیر ہے لیکن ایسا محسوس ہوا آپ نے زبر پڑھا ہے. کوشش کریں کہ حرکات تبدیل نہ ہو, حرکت وغیرہ. 10 میں سے آپ کو 8 نمبر دیے جاتے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, چوتھے سوال کے بعد ہمارا چوتھا راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اب چاروں راؤنڈ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا اور مزہ آیا اس مقابلے میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ فرسٹ پوزیشن کس نے حاصل کی ہے, اور سیکنڈ کون آیا ہے, تھرڈ کون آیا ہے, اور پھر فورتھ کون آیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو سب سے پہلی پوزیشن جو آج کے راؤنڈ میں حاصل کرنے, آج کے سیگمنٹ میں حاصل کرنے والے ہیں وہ ہیں تاہم اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 442 نمبر لیے ہیں. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں علی رضا اتاری, سبحان اللہ. انہوں نے حاصل کیے ہیں 426 نمبر. اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے عزیر اتاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 420 نمبر لیے ہیں. اور چوتھی اور آخری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے غلام طاہا اتاری, انہوں نے حاصل کیے ہیں 360 نمبر. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ نے بھی سیکھا ہوگا, جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. Voice of Quran, 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 voice of Quran.
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया